میری قسمت بھی کھل جائے اگر میرے نصیب میں کوئی امیر لڑکا آ جائے، مرحا نے منہ بناتے ہوئے اپنی دوست سے کہا۔ اس کی بات سن کر سونیا ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی، امیر لڑکوں سے نصیب نہیں کھلتے، دعا کرو کہ تمہاری قسمت میں کوئی ایسا لڑکا آئے جو تمہاری عزت کرتا ہو، تم سے بے حد محبت کرتا ہو اور تمہارا خیال رکھتا ہو۔ آج کل پیسوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان کے پاس خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یکدم ہی وہ بہت جذباتی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی اپنی بہن کا کیس اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جس کی شادی انہوں نے ایک بہت ہی امیر گھرانے میں کی تھی، لیکن وہاں پر اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی سرمد نے اسے پسند کیا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنی بیوی کو صاف الفاظ میں یہ بتاتا تھا کہ تمہیں زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم ایک نیچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ روتی تھی اور پھر اپنی بہن سے آ کر شکایتیں لگاتی تھی۔ اپنے ماں باپ سے بھی وہ کافی عرصے تک ناراض رہی تھی، جنہوں نے پیسے کے لالچ میں آ کر اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اور یہ سونیا، تم کون سے خیالوں میں کھو گئی ہو؟ مرحا نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اچھا تو تم کیا بات کر رہی تھی؟ تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں تم سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے لیے کوئی امیر سا لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دو، کیونکہ مجھ سے یہ پڑھائی نہیں ہوتی، میرا سر شدید دکھتا ہے، دل کرتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ امیر ہو جاؤں تاکہ محنت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ویسے بھی پاکستان میں اتنا پڑھ لکھ کر بھی مجھے کون سا کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، میرے پاس جب تک سفارش نہیں ہوگی تب تک میں اعلیٰ عہدے پر نہیں جا سکوں گی۔ وہ دوبارہ سے مایوس نظر آنے لگی تھی۔ سونیا نے اب کی بار اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تھپکتے ہوئے کہا، اپنی محنت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کے مطابق تمہیں صلہ دیں گے، وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ جواب سن کر وہ بھی مسکرا دی۔ خالد بخش، جو کہ پارکنگ ایریا میں موجود اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چاند کا ٹکڑا تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس نے سیٹی کسی شکل میں اپنے ہونٹ گھمائے اور ہلکی سی دھن میں سیٹی بجانے لگا۔ وہ دونوں دوست ہیں جو کہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آواز سن کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا، جو بہت ہی غور سے ان کی طرف دیکھے چلا جا رہا تھا۔ سونیا نے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑی دوست پر ڈالی اور پوچھا، کیا یہ ہمیں دیکھ کر سیٹی بجا رہا ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ اسے بھی اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ خالد بخش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس چلا گیا اور مرحا کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو تم ایک امیر انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو، میں یہ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات کرنے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے اپنے سامنے کھڑے انسان کی جرت کو دیکھا، جو کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ ارے مسٹر، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میری ایسی کوئی خواہش نہیں، مہربانی کر کے جائیں اور اپنا راستہ ناپیں، دوبارہ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ دوبارہ سے آواز پر رکی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں آپ کی خواہش کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ یہاں پر کھڑی اعلان کر رہی تھی کہ آپ کو شادی کرنے کے لیے ایک امیر لڑکا چاہیے۔ میں امیر بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پاس میرا اپنا بزنس بھی ہے جو امریکہ میں سیٹ ہے۔ تمہیں صرف اور صرف میری کچھ شرائط ماننی پڑیں گی، پھر اس کے بعد تم ساری عمر عیاشی کرتی رہو گی۔ وہ واقعی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جہاں پر بھی اسے حسن دکھائی دیتا تھا اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اس حسن تک رسائی حاصل کر لے۔ ابھی بھی اسے اس لڑکی کی طلب ہو رہی تھی جو کہ تپتی ہوئی دھوپ میں اس وقت لال پریشان چہرہ لیے کھڑی
اسے گھورے چلی جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس لڑکی کا دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے، اور وہ اس کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر، اگر میں نے کوئی بات کی ہے تو وہ میں اپنی دوست سے کر رہی تھی۔ آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، لیکن مجھے آپ کی یہ پیشکش قبول نہیں ہے۔ مہربانی کریں آپ یہاں سے جائیں۔ پھر وہ رکے بغیر ہی تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سونیا نے جب ایک بار پلٹ کر دیکھا تو وہ انسان وہیں پر کھڑا تھا۔ وہ زیادہ پریشان ہو گئی اور پہلو میں چلتی ہوئی مرحا کو کہنے لگی، یار مجھے وہ انسان ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کسی مشکل میں ڈال دے۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، وہ ہمیں نہیں جانتا۔ اب ہم کون سا اسے دوبارہ ملیں گے جو ہمیں اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ بس تم جلدی سے گاڑی تک پہنچو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ مرحا کا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ تپتی دھوپ میں کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس نے چلاتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ تو دوسری طرف سے اسے اماں جان کی آواز سنائی دی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے، مگر اٹھنا مجبوری تھی۔ باہر جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی پھپھو جان آئی ہیں، جو خاص طور پر اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ اپنی پھپھو سے اسے بہت نفرت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اس کی ماں کے گھر میں آگ لگا رکھی تھی۔ اس کا باپ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو پیٹتا تھا، اور وہ یہ سب بچوں کے سامنے کرتا تھا، جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں بھی اپنی پھپھو کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ ارے میری پیاری بیٹی تو دن بدن بہت خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے بے ساختہ مرحا کی نظر اتاری اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ساتھ بیٹھ گئی۔ سامنے ابا جان بھی موجود تھے۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو یہاں پر ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا۔ فی الحال وہ کسی بھی طرح کا ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔ بھائی جان، کافی دنوں سے میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن پھر میں ڈر جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے انکار کر دیں۔ پھپھو نے یہ کہہ کر اپنے چہرے پر مسکینیت سجا لی۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، جو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اماں جان سے سوال کیا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ صاف مطلب تھا کہ انہیں بھی نہیں پتا کہ پھپھو کیا بات کرنے والی ہیں۔ اس کی چھٹی حس بار بار کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے سامنے رکھا تو اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ آخر وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ ان کا بیٹا تو کسی کام کاج کا نہیں تھا۔ اس نے 8 جماعتیں بڑی مشکل سے پاس کی تھی۔ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا غنڈہ تھا، جسے صرف اور صرف دوسروں کو پریشان کرنا ہی آتا تھا۔ مرحا ایک دم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ باپ کی دھاڑ پر ایک دم خاموش ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جب یہاں پر موجود ہوں اور میں بات کر سکتا ہوں تو تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یوں زبان درازی کرنے کی؟ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، اور جہاں تک تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا سوال ہے تو وہ میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ جائیں گے، اسی لیے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہنے لگی، یہ ساری زندگی ہی آپ ہم پر اپنی مرضی چلاتے آئے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی آپ کے سامنے زبان درازی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی آپ کے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی۔ لیکن اگر اس بار آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی یا مجھ پر کسی ایسے انسان کو مسلط کرنے کا سوچا جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں، تو میں بھی بغاوت پر اتر آؤں گی۔ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل یکدم ہی اداس ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم بھی بھاگی بھاگی اس کے کمرے میں گئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا سر سینے سے لگایا اور اسے تسلی دیتے کہنے لگیں، فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا،
تمہارے ابا کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اماں جان، آپ ابا کو نہیں جانتی، میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اپنی بہن کی بات وہ کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ کچھ دن پہلے میں نے پھپھو کو اس سلسلے میں ابا سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ تب وہ انہیں تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب ٹھیک وقت آئے گا تب اس بارے میں بات کی جائے گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میں نے یہ بات آپ کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھپھو کا دل بدل دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر میری شادی کسی ایسے انسان سے ہو گئی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ تم تباہ و برباد نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایسا کبھی ممکن نہیں ہونے دوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، مجھے تم سے حد سے زیادہ پیار ہے۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ وہی سوچوں گی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر اسی لیے مجھے اپنے شوہر کے خلاف بھی جانا پڑا تو میں تیار ہو جاؤں گی۔ پوری رات اس نے پریشانی میں اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی تھی۔ اگلی صبح اس کی لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، سارا دن گھر پر ہی ٹہلتی رہی۔ خدا کا شکر تھا کہ ابا گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ اس کا پورا دن برباد ہو جاتا۔ شام کے وقت اچانک ہی گھر میں لوگوں کا رش لگ گیا۔ وہ اس سب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آمنہ بیگم کو بھی اس بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں اس گھر میں رہتی تھیں، مگر پھر بھی بہت ساری باتیں ان سے چھپائی جاتی تھیں۔ وہ اپنی دادی کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے اس بارے میں پوچھنے لگی۔ دادی نے اس کا سر سینے سے لگایا اور اسے پیار کرتے ہوئے کہا، ارے میری بیٹی کا نکاح ہے اور میری بیٹی کو ہی نہیں پتا؟ یہ تو اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا نکاح ہو رہا ہے؟ لیکن کس کے ساتھ؟ ارے اپنے جنید کے ساتھ۔ اپنی پھپھو کے بیٹے کو بھول گئی ہو؟ بابا میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، میں بابا کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگی اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی ماں تمام زیور نکال کر بیڈ پر رکھے رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کپڑوں کے چند جوڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھے اور وہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے سیدھی اپنی خالہ کے گھر چلی جانا، میں بھی تمہیں پچھلے دروازے سے نکال دوں گی اور تمہاری خالہ کو بھی سب کچھ بتا دوں گی۔ تم فکر مت کرنا، بس دھیان رکھنا کہ راستے میں کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو پچھلے دروازے سے گھر سے باہر نکال دیا۔ دوسری طرف جب اس کے ابا نے اس کا مطالبہ کیا تو آمنہ بیگم نے صاف کہہ دیا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے، نہ جانے کہاں پر چلی گئی ہے۔ چند لمحے وہ اپنی بیوی کو غور سے گھورتے رہے، پھر وہ آگے بڑھے اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے کہنے لگے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو نے ہی اسے گھر سے بھگایا ہوگا، تجھے تو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ طلاق کے 3 بول بولتے، ان کی اماں تیزی سے آگے آ گئی اور ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، ارے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس عمر میں یہ کیا حرکت کرنے جا رہے ہو؟ یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تم نہ صرف اپنا بڑھاپا تباہ کر رہے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کر رہے ہو۔ فی الحال یہ سارے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ اور اپنی بیٹی کو تلاش کرو، ورنہ پورے جگ میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ گھر سے باہر نکلے۔ جانتے تھے کہ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے بھی سچ منہ سے اگل دیا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر جانے والی ہے اور تھوڑی دیر بعد بس میں سوار ہو جائے گی۔ سوٹ کیس بلا شبہ چھوٹا تھا لیکن بہت بھاری تھا، اس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسے کوئی رکشہ بھی نہیں ملا تھا۔ خوفزدہ نظروں سے وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھتی تھی۔ اچانک ہی اس کا سر کسی چیز سے جا کر ٹکرایا۔ جب اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بابا جان کھڑے تھے، جو خون خوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔
ایک جھٹکے سے انہوں نے اس کے بازو پکڑی اور اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہمارے منہ پر کالک مل کر خاموشی سے نکل جاؤ گی اور ہم تمہیں یہ سب کرنے دیں گے؟ تم اس وقت یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اور یہ اجازت تو اب تمہیں اسی وقت ملے گی جب تمہاری موت آئے گی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے زندہ زمین کے اندر ہی دفن کر دیں۔ اگر انہوں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوتی تو وہ یقیناً یہ سب کر گزرتے۔ دوسری طرف وہ مسلسل اپنے بازو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کی ابا کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے اس کمرے میں موجود تھی جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ آمنہ بیگم مسلسل دعائیں کر رہی تھیں کہ ان کی بیٹی نہ پکڑی جائے، مگر ان کی بدقسمتی کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکی۔ شاید نصیب میں ہی یہی سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نکاح کا جوڑا پہنا دیا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ جو بھی اسے دیکھتا تو بے ساختہ دیکھتا چلا جاتا۔ محلے کے سب لوگوں کو تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اچانک سے نکاح کیوں رکھ دیا گیا، اور وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ جو اس محلے میں سب سے زیادہ غیر قانونی کام کرتا تھا۔ خالد بخش، جسے خبر ملی تھی کہ اس کے سب سے وفادار آدمی سرمد کا نکاح ہو رہا ہے، نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک نظر اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور کہا کہ مجھ سے خوبرو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا اور اپنی وجاہت پر اسے بہت غرور تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو ابھی مولوی نے نکاح شروع نہیں کیا تھا۔ سامنے نکاح کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کل کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس لڑکی کو وہ کیسے اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ جب اسے یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے تو وہ یکدم ہی اونچی آواز میں بولا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر سب لوگ بیٹھے حیران ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جو پہلے ہی سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اب اس طرح کی بات کہہ کر مزید سب کی توجہ حاصل کر چکا تھا۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ جنید صاحب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اس شخص کا بولنا بالکل ٹھیک نہیں لگا تھا۔ میں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ آپ کو زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ نے اس کی زبردستی شادی کی تو میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی اس نے سب کو پولیس کا ڈراوا دے دیا تھا۔ دوسری طرف ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں سے اس کی واپسی ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ یہ شادی اس کی اپنی خوشی سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ بات کی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا مرہا کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ شادی واقعی تمہاری مرضی سے ہو رہی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا آخری موقع ہے۔ اگر وہ ابھی انکار کر دے گی تو اس سب سے بچ جائے گی۔ اس نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی، اور پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جنید صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں۔ وہ یکدم ہی آگے بڑھے اور اس کو گردن سے پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کرتی۔ خالد بخش تیزی سے آگے بڑھا اور ان کو پیچھے ہٹا کر چلاتے ہوئے کہنے لگا، آخر آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواباً انہوں نے خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، میں جتنا مرضی ظالم سہی، لیکن تم سے کم ظالم ہوں۔ کم از کم میں تمہاری طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور نہ ہی لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہوں۔ وہ اس انسان سے کسی حد تک واقف تھے۔ یہ انسان ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ سرمد کا بھی ساتھ دیتا تھا اور اس کو اچھے خاصے پیسے بھی دیتا تھا، جس سے اس کا نظام چل رہا تھا۔ ان ساری باتوں کو جانتے ہوئے بھی جنید صاحب اپنی بیٹی کو ایک جہنم میں دھکیل رہے تھے۔ اس سے زیادہ نفرت کی دلیل کیا ہو سکتی تھی جو وہ اپنی بیٹی کو پیش کر رہے تھے؟
उसी वक्त ही उन्होंने मिरहा का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और उसे साफ साफ कह दिया था कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं। खबरदार जो तुमने कभी इस जगह का रुख करने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपनी बीवी को देखा और कहा कि अगर तुम्हारी बहन ने उसे पनाह दी तो मैं तुम्हें भी हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से रुखसत कर दूंगा। उस लड़की से नफरत की एक बड़ी वजह यह थी कि वो उनकी अपनी सगी बेटी नहीं थी, वो आमना बेगम के पहले शौहर में से थी। यही वजह थी कि उन्हें ये लड़की बहुत जहर लगती थी। जब भी वो उसे देखते थे तो उन्हें इकराम साहब की याद आ जाती थी, जिनसे आमना बेगम ने एक वक्त में बहुत मोहब्बत की थी। वो एक मिसाली जोड़ा थे। चूँकि आमना बेगम एक बहुत बड़े और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसी वजह से उन्होंने इस औरत से निकाह करने का फ़ैसला किया था और उनकी बेटी को भी कबूल कर लिया था। लेकिन फिर उनकी बदकिस्मती के बाद में जाकर सारा कारोबार ही तबाह हो गया और उन दोनों के हिस्से में कुछ नहीं आया। इसी वजह से वो अक्सर अपनी बेगम को ताने देते रहते थे, मगर उन्हें तो अब ये सारी बातें सुनने की आदत हो गई थी। खालिद बख्श, जो कि वहीं पर खड़ा था और परेशानी से उस लड़की को बाहर निकलते देख रहा था, आमना बेगम के पुकारने पर उनकी तरफ चला गया। उन्होंने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, जहाँ पर तुमने मेरी बेटी की इतनी मदद की है वहाँ पर उसकी थोड़ी और मदद कर दो। उसे अब अकेला मत छोड़ना, उसका हाथ थाम लो। ये एक माँ की तुमसे इल्तिजा है। इसने उनका जवाब नहीं दिया, उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। वो खामोशी से दोबारा से घर से बाहर निकल गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल की हालत को तब्दील कर दिया हो। वो अपनी कैफियत को समझने की कोशिशों में हलकान हो रहा था। उस लड़की की इसने मदद तो कर दी थी, उसकी ज़बरदस्ती शादी रुकवा दी थी, मगर अब वो कहाँ पर जाएगी, ये एक और बड़ी परेशानी थी जिसका वो सामना कर रहा था। न जाने उसके दिल में क्या आया। उसने अपने ड्राइवर को कहा कि मिरहा बीबी के पास गाड़ी जाकर रोक दो। उसने ऐसा ही किया। जब उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए नफरत से बोली, तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे भी जाकर फरोख्त कर दो। मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल गया है। तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। तुमने मेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ गया था, तुमने इसलिए की थी ताकि तुम मेरा भी इस्तेमाल कर सको, मगर मैं ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होने दूंगी। वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। बड़े तहम्मुल से उसने मिरहा की पूरी बात सुनी और फिर उसे बोला कि मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम जो भी दिल में आए वो कह दो। मैंने तुम्हें पहले भी ये मशवरा देना था मगर दे नहीं पाया क्योंकि उस दिन तुम वहाँ से चली गई थी। मेरी तुम्हारे लिए एक बहुत ही ख़ास नसीहत है, वो ये है कि जब भी बोला करो सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि अपनी ज़बान की वजह से तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी और तुम्हें उस वक्त अंदाज़ा होगा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। खालिद साहब, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जाएं और अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें, मेरा पीछा छोड़ दें। खालिद का भी दिमाग घूम गया था। वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला और उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसका हाथ किसी फौलाद में आ गया हो। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ वो बहुत गौर से उस लड़की के चेहरे को देख रहा था जिसमें कुछ अनोखा था। मैं तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हें अपने पास रखूंगा। उसकी बात सुनकर सामने बैठी लड़की को लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी और रोते हुए कहने लगी, नहीं, फिर तुम जैसे इंसान से कभी निकाह नहीं करूंगी। तुम एक बेगैरत इंसान हो जो सिर्फ़ और सिर्फ गलत काम करता है। मैंने हमेशा अपने रब से दुआ की है और हमेशा ही अपने रब से ये मांगा है कि मेरे नसीब में कोई ऐसा शख्स लिखें जो मजबूत किरदार का मालिक हो। मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूंगी।
اتنا عرصہ میں نے خود کو سنبھال کر رکھا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ میں خود کو تم جیسے انسان کے حوالے کر دوں۔ وہ دوبارہ سے بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ کسی کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہے ہیں۔ تمہیں صرف اور صرف 1 مہینہ میرے ساتھ نکاح میں رہنا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس 1 مہینے میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ صرف 1 مہینے کے بعد تم مجھے چھوڑ کر چلی جانا، بلکہ میں تمہیں خود آزاد کر دوں گا۔ یہ اس کی انوکھی سی فرمائش تھی جو اس نے رکھی تھی۔ وہ اس پر بھی احتجاج کر رہی تھی تو مجبوراً وہ اسے دوبارہ سے دھمکی دیتے کہنے لگا، تمہاری ایک سوتیلی بہن بھی ہے جسے تم بہت محبت کرتی ہو، اور اگر میں اسے گھر سے اٹھوا دوں اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کروں جو کہ ایک لڑکی کی ذات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا تب بھی تم اسی طرح سے بیہیو کرو گی؟ اس نے یہ بات بہت گہرے انداز میں کہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم مجھے ایک بےغیرت انسان کہہ رہی تھی، اور بےغیرت انسان تو کچھ بھی کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے ویسے بھی لوگوں پر ترس نہیں آتا، اور تم جیسے لوگوں پر تو میں ذرا بھی رحم نہیں کرتا۔ ابھی اگر میں تم سے ایک اچھی پیشکش کر رہا ہوں تو تمہیں چاہیے تو میری یہ پیشکش قبول کر لو۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ 1 مہینہ آرام سے میرے گھر میں رہ لینا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا آخری سیمسٹر تھا۔ کچھ دنوں کے بعد تمہیں ڈگری مل جائے گی، پھر اس کے بعد تم جا کر اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کر لینا اور آرام سے اپنی زندگی گزارنا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس 1 مہینے میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ ہی تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اب وہ اس کے دماغ سے کھیل رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس حالت تک جا سکتی ہے اور کتنا اپنا دماغ استعمال کر سکتی ہے۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح اس نے بھی اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بخش نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں خود سے کہا کہ دماغ کے معاملے میں بلا شبہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہی ہیں۔ خیر، یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی کہ وہ لڑکی اسے مل رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی چیلنج کے مطابق گزارنے کا عادی تھا۔ ہمیشہ ہی وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیلنج سیٹ کر کے رکھتا تھا۔ اس بار بھی اس نے خود کو یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو 1 مہینے کے اندر خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ اسے خود کے اتنے قریب لے آئے گا تاکہ وہ اسے کبھی چھوڑ کر ہی نہ جا سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسے اب مرحا سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو نا کہ تم میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے؟ تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اس 1 مہینے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے 1 مہینے پر زور دیا تھا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے اس کی بات مان لی، اور پھر جب وہ اس کی حویلی میں پہنچی تو وہاں پر اس کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ ابھی نکاح ہوا نہیں تھا اور وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت کوفت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کو خاموش رہنا تھا۔ وہ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہو گیا، اس نے فوراً سے ہی سوال کیا کہ مجھے میرا کمرہ دکھاؤ، میرے سر میں شدید درد ہے، میں نے جا کر آرام کرنا ہے۔ دراصل وہ بس اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا تب سے اس کی نظروں کا زاویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اس کے دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت غور سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر کہنے لگا، پہلے اپنا دیدار تو اچھے سے کرا لو، آخر کو تم میری بیوی ہو، میں تم پر اپنا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قدم آگے بڑھائی تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، تم نے پہلے ہی سب کلیئر کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس نے ایک چابی مرحا کے حوالے کی اور دوسری چابی اپنے پاس رکھی، جس پر وہ تیزی سے بولی کہ مجھے وہ چابی بھی چاہیے،
کیونکہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی. کیا پتہ رات کے وقت تم میرے کمرے میں آ جاؤ. اس کے لہجے میں صرف اور صرف اندیشے تھے. ٹھیک ہے میری ماں، یہ لو، تم ساری چابیاں اپنے پاس رکھ لو، مجھے معاف کر دو. وہ اس کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا جب اچانک ہی اس کا موبائل بجا. اس نے اسکرین پر دیکھا تو میسج پڑھ کر اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں. اس کے گودام میں کسی نے آگ لگا دی تھی. ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکلا اور اس جگہ کی طرف چل دیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے. آخر کسی میں اتنی جرت کیسے آئی کہ وہ اس کے گودام میں ہی آگ لگا ڈالے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کام کون کر سکتا ہے. اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف ایک انسان کا چہرہ آ رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنید صاحب تھے. اسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوگا. اگر اس سارے کام میں وہ ملوث تھے تو انہوں نے اپنی موت کو آواز دے دی تھی. مگر بعد میں جا کر اسے پتہ چلا کہ یہ کام سونیا کے بھائی نے کیا ہے، جو کہ مرحا سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا. وہ صرف اور صرف اس کی ڈگری مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوگی وہ محبت کا اظہار کر دے گا. مگر اس کی بدقسمتی کہ نصیب نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور سب کچھ ہی الٹ ہو گیا. اس کو اس کی محبت نہیں مل پائی تھی. جب اسے پتہ چلا کہ یہ زیادتی اس کی محبت کے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ خالد بخش نے کی ہے تو وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گودام میں پہنچ گیا اور وہاں پر آگ لگا دی. وہ سوچ رہا تھا کہ بچ جائے گا، لیکن اس کی آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور اب وہ اسے کرسیوں پر باندھ کر رکھے ہوئے تھے. خالد کے ایک دم گھر سے باہر نکل جانے پر وہ بھی حیران ہوئی تھی اور پریشان بھی ہو گئی تھی. نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا. اس نے ڈرائیور کو کہا کہ صاحب کا پیچھا کرو. وہ خود بھی اس کے پیچھے نکل گئی. اس نے جو باتیں سن رکھی تھیں اب وہ چاہتی تھی کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے سچ ثابت ہوتا ہوا دیکھے، تاکہ اس لڑکے سے جان چھڑوانے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے. اور وہ اس کے پیچھے اسی لیے گئی تھی تاکہ اسے کوئی ایسا ثبوت مل سکے جس کی بنیاد پر وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکے. مگر وہاں پر جا کر جب اس نے شہریار کو کرسی پر رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا پایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظالم خالد بخش نہ صرف اسے مار رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے گالیاں بھی دے رہا تھا. یہ بات اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی. ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ وہاں پر پہنچی اور خالد کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. اس تھپڑ سے سامنے کھڑے انسان کو جسمانی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی مگر اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ لڑکی اس طرح کی حرکت کرے گی. اس کے اپنے وفادار آدمیوں کے سامنے اس لڑکی نے اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں چھوڑی تھی. احمد، جلدی سے اسے گاڑی میں لے کر جاؤ، اور اگر یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے تو اسے وہیں جان سے مار دینا. اس نے سخت لہجے میں اپنے ایک وفادار آدمی سے کہا، جو اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا اور اسے گاڑی کے اندر لا کر بند کر دیا. خود وہ باہر ہی کھڑا تھا جبکہ وہ زور زور سے شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی. آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے. خالد بخش شہریار کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں صرف اور صرف اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میری بیوی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اگر میری بیوی یہاں پر نہ آتی تو تم دیکھتے کہ میں تمہارا کیا حال کرتا. یہ سب دیکھ کر تمہیں میری طاقت کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا. یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں بلکہ خود بھی باہر نکل گیا. میرا پر اسے غصہ تو آ رہا تھا لیکن نفرت ابھی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس لڑکی نے اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا. اگلا پورا مہینہ اس کا بہت مصروف گزرا. اس کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. کبھی میٹنگ کے سلسلے میں ایک ملک جانا پڑتا تو کبھی کسی دوسرے شہر جانا پڑتا. اس کی بیوی کو یہی لگ رہا تھا
کہ یہ دوبارہ سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا ہے۔ جب بھی وہ اسے دکھائی دیتا تھا تو وہ اس پر طنز کرتی تھی۔ چونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ مصروف تھا، اس وجہ سے اس کی طنز کے صحیح سے جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ مرہا بس مہینہ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوا اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور اسی دن اس کی نیت بھی بدل گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ 1 مہینہ تو میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ٹائم ہی نہ مل سکا۔ اب چونکہ میں سارے کاموں سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میرے پاس بہت وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس رات وہ احتجاج کرتی رہ گئی، لیکن اس انسان نے اس پر اپنا حق ثابت کر دیا تھا۔ اب وہ مزید اسے کوئی بھی ڈھیل نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے دن وہ اس سے بہت ناراض تھی اور منہ پھلا کر گھوم رہی تھی، لیکن دوسری طرف تو کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی عادت ڈال رہا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے اندر وہ اسے اپنا دیوانہ کرنے کا ماہر ہو گیا۔ پھر اس نے بھی یہ سچ ثابت کر دکھایا کہ اس پر جتنے بھی الزام تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ جو لوگ اسے نفرت کرتے تھے وہ اسے غنڈہ کہتے تھے اور اس کی ریپوٹیشن خراب کرتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک بہت اچھا بزنس مین تھا۔ جہاں تک سرمد کا سوال تھا تو اس نے بھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا۔ جس محلے میں وہ رہتا تھا وہاں پر بہت سے مجرم موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر ایسے تھے جو معصوم بچوں کے ساتھ ظلم کرتے، اور اس کام کا صرف اور صرف ان لوگوں کو ہی پکڑنا تھا اور پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ یہ کام وہ قانونی طریقے سے کر رہا تھا، مگر سب سے چھپ کر کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کو بھی اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ساری حقیقتیں عیاں ہونے کے بعد مرہا شرمندہ ہو گئی۔ اسے اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے واقعی اس انسان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر دی تھی اور اس کو بہت باتیں سنا دی تھی، جبکہ وہ ان سب کا حقدار بھی نہیں تھا۔ جب اس نے معافی مانگی تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خالد نے بہت ہی پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے یہ ساری تفصیل تمہیں اس لیے بتائی ہے تاکہ تمہارے چہرے پر مسکان لا سکوں اور تمہیں یہ بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ میں بھی ایک شریف ہی انسان ہوں، بس دنیا نے مجھے بدنام کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی اور کہنے لگی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ کے فیصلے کے خلاف جاؤں گی۔ آج میں مکمل طور پر اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں سونپتی ہوں۔ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں اور اپنا حق بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں اب کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ شرما گئی اور گردن جھکا دی۔ خالد بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔